آج میں آپ کو بہت ہی حیرت انگیز اور نصیحت آمیز واقعہ سنانے لگا ہوں جو حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں اور منصب نبوت پر سرفراز بھی کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ذکر کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ مر گئے، پھر اس کے بعد وہ 70,000 سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں ایک طاعون نامی وبا پھیل گئی تھی، طاعون نامی بیماری پھیل گئی تھی۔ لوگ اس بیماری سے اتنا ڈر گئے کہ ان پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور وہ موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر ایک جنگل میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت اتنی ناپسند گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ پہاڑ سے چھپ کر ایک اس نے چیخ بلند کی اور یہ کہہ دیا موتو، یعنی سارے لوگ مر جاؤ۔ اس فرشتے کا یہ کہنا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 70,000۔ 70,000 لوگ اس فرشتے کے کہنے پر، موتو کہنے پر سارے کے سارے لوگ مر گئے، اور ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا انتظام نہ کر سکے، اور ان کی لاشوں کو ایسے ہی چٹیل میدان میں کھلا چھوڑ دیا۔ جب لاشیں سڑ گئیں اور پورے جنگل میں بدبو پھیل گئی، اور اس اطراف میں بھی بدبو پھیل گئی، لوگ ان کی بدبو سے پریشان ہو گئے، تو کچھ لوگوں کو ان لاشوں پر رحم آیا، اور ان لاشوں کے چاروں طرف انہوں نے دیوار کھینچ دی تاکہ ان کی لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل کے پاس سے گزر ہوتا ہے۔ جب وہ بدبو محسوس کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کیسی بدبو ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی قوم کے لوگ تھے جو بیماری سے ڈر کر اس جنگل میں چلے آئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، فوراً بارگاہ خدا بندی میں گریہ و زاری کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری قوم ہے، یا اللہ یہ میرے دکھ سکھ میں ساتھ رہتے تھے، مجھے ان سے بہت انس تھا، میں ان سے محبت کرتا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی نادانی کی وجہ سے ایسی غلطی کر بیٹھے، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، یا اللہ یہ وہی لوگ ہیں جو تیری وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، جو تجھے واحد مانتے تھے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خطا کو معاف کر دے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام گریہ و زاری کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ فوراً حضرت حزقیل علیہ السلام پر وحی نازل فرما دی، اور فرمایا اے حزقیل گھبراؤ نہیں، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام سے عرض فرمایا کہ اے حزقیل ان پڑی ہوئی بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہو کہ اللہ کے حکم سے ایک ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان ہڈیوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے ہڈیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ ساری ہڈیاں اکٹھی ہوئیں اور اپنے اپنے کنکال میں بدل گئیں، اور پھر وحی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حزقیل ان ڈھانچوں سے کہو گوشت پہن لو۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان ڈھانچوں سے کہا اللہ کا حکم ہے گوشت پہن لو۔ سارے کے سارے ڈھانچوں نے گوشت پہن لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حزقیل ان لاشوں سے کہو کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان لاشوں سے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ وہ سارے کے ساری 70,000 لاشیں یہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئیں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے کس قدر
70,000 لاشیں زندہ ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کو موت دی، پھر اس کے بعد میں ان کو زندہ کر دیا، اور وہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ اپنے شہر میں جا کر رہنے لگے اور اپنی اپنی عمر بھر زندہ رہے۔ لیکن ان میں 2 چیزیں ہمیشہ باقی رہیں، ان کی اولادوں میں 2 چیزیں ہمیشہ باقی رہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ جتنی بھی اولادیں ان کی رہیں، سب میں سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی رہی، اور وہ جو بھی کپڑا پہنتے، نیا کپڑا پہنتے، وہ کفن میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ ان میں یہ 2 نشانیاں باقی رہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم موت سے کتنا بھی بھاگ لیں، کہیں پر بھی ہم پناہ لے لیں، لیکن ہم موت سے نہیں بچ سکتے۔ اگر ہم 70 دروازوں کے پیچھے بھی چھپ جائیں، پھر بھی ہمیں موت آنی ہے تو آ ہی کے رہے گی۔ ہاں، اگر ہمیں موت نہیں ہے تو لوگ سمندر سے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے اس واقعے کو اور اس ویڈیو کو لوگوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔